میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بعض نعمتیں وہ ہیں جو کہ انسان کے کسی طبقے کو میسر ہیں اور کسی کو نہیں ہیں۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ایک بندے کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس نہیں ہے، لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، چاہے وہ مالدار ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور غریب ہے اس کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میسر ہے۔ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں کہ اکثر بندے اس کی قدردانی نہیں کرتے اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک اللہ کی طرف سے بندے کو صحت کا ملنا اور دوسرا اس کے پاس وقت کا میسر آنا۔ یہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کی بندہ وقت پر قدر نہیں کرتا، لیکن جب یہ چیزیں نعمتیں چھن جاتی ہیں تو اس کے بعد اس نعمت کی قدر آتی ہے، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وقت صدا دورہ دکھاتا نہیں۔ اس لیے کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے صحت کی اور فراغت کی، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں جا بجا مختلف اوقات کی قسمیں کھائی اللہ نے۔ والعصر کہہ کر اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والضحیٰ کہہ کر صبح کے وقت کی قسم کھائی، واللیل کہہ کر اللہ نے رات کے وقت کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر کہہ کر کے اللہ نے فجر کے وقت اور 10 راتوں کی قسمیں کھائی۔ مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کرو گے کہ وقت تمہیں کامیاب بنا دے گا، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو یہ وقت تمہیں برباد کر دے گا۔ وقت گزرتا ہے اور گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کو لے کر جا رہا ہے۔ عجیب حال ہے ہمارا کہ انسان اپنے جنم دن کا برتھ ڈے مناتا ہے، خوشی مناتا ہے کہ میں آج 5 سال کے بعد 6 سال کا میرا بیٹا ہو گیا ہے، یا میں 25 سال سے 26 سال کا ہو گیا ہوں، خوشی مناتا ہے۔ اگر انسان ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرے تو اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی ہے کہ جو تو جشن منا رہا ہے یا اپنے جنم دن کی جو خوشی منا رہا ہے، یہ حقیقت میں خوش ہونے کا دن نہیں ہے، یہ دن تیرے احتساب کا دن ہے۔ یہ دن میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ دن مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، میری زندگی کی عمارت کی 1 اینٹ گر گئی ہے، میں خوشی کس بات کی منا رہا ہوں؟ تو اگر انسان ذرا غور کرے، اس لیے دین اسلام میں یہ تکلفات نہیں ہیں، یہ سارا کا سارا ایک مغرب کی دین ہے، یہ یہودیوں کا جو تیار کیا ہوا ایک سماج اور ایک معاشرہ، یا ان کے تیار کیے ہوئے یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہمیں اور آپ کو غفلت کے ایک گہرے سمندر میں ڈبوئے جا رہے ہیں۔
ورنہ حقیقت میں مسلمان ایک دن، ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے یا کسی اور صحابی کا، فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ فکر اور سب سے زیادہ ٹینشن اس دن ہوتی ہے کہ کسی دن کے سورج غروب ہو رہا ہو، اور وہ دن کہ جس دن میرے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو، مجھے اس دن سے بڑا افسوس کسی دن پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام ہر وقت ہمیں احتساب کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ گھڑی جو تیرے روم میں لگی ہوئی ہے، تیرے بیڈ روم میں لگی ہوئی ہے، تیرے آفس میں جو گھڑی لگی ہوئی ہے، اس گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی جو ٹک ٹک کر رہی ہے، یہ صرف گھڑی کی آواز نہیں ہے، اس گھڑی کی آواز میں تیرے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ یہ ٹک ٹک کر کے تیرے دماغ کو جگا رہی ہے کہ میری ٹک ٹک کی آواز سننے والے سن لے، تیری زندگی کا ایک سیکنڈ کم ہو گیا ہے، تیری زندگی کا ایک سیکنڈ پھر کم ہو گیا ہے۔ پھر منٹ والی سوئی ہلتی ہے، وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ تیری زندگی کا ایک منٹ میں نے کم کر دیا ہے۔ پھر گھنٹے والی سوئی ہلتی ہے، وہ یوں کہتی ہے کہ تیری زندگی کا ایک گھنٹہ کم ہو گیا ہے۔ اے مخاطب، اے عقل مند انسان، تجھ میں عقل مندی اس بات کی ہونی چاہیے کہ تیری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک گھنٹہ رب کی یاد میں گزر جائے اور رب کی فرمانی سے بچ کر کے گزر جائے۔ یہ تیری زندگی کے کامیاب اوقات ہیں۔ اسلام ان چیزوں کے تکلفات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ جو ڈے منانے کا سلسلہ چلا ہے، ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ مغرب کی دین ہے جس میں ہم اتنے ملوث ہو گئے کہ ہم نے اپنے اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک روشن طریقہ دیا ہے۔ اسوہ حسنہ، اس پوری کائنات کی تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی زندگی میں ایک نقطہ رکھنے کے برابر جو ہے نقص کی جگہ نہ ہو، وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس سے بڑا آئیڈیل ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کر کے اتنے جو ہے مصیبتوں میں کیوں الجھتا ہے؟ کبھی فلاں ڈے کی پارٹی پر ہو رہا ہے، کبھی اپنا جنم دن منایا جا رہا ہے، کبھی اپنے بچے کا جنم دن منایا جا رہا ہے، کبھی فلاں کا جنم دن منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، ہم جنم دن کے نام پر نامعلوم کتنی جو ہے بیجا اسرافات کرتے ہیں، اپنی کمائیوں کو غلط طریقوں میں بہاتے ہیں، اور کتنی ہی فحاشی اور عریانیت اور نامعلوم کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے طور طریقے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل اور آپ کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت کو چھوڑ کر کے ہم نے مغرب زدہ لوگوں کی جو ہے پیروی کرنی شروع کی ہے۔ تب سے ہم لوگوں نے جو ہے اس طریقے کی خرافات کرنی شروع کر دی، ورنہ اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ وقت جو گزر رہا ہے، اس لیے کہ اب جو کہ ہم اس سال کے آخری دنوں میں گزر رہے ہیں، کل کے دن کے بعد 2023 شروع ہو جائے گا۔ اب اس موقع پر بھی ہزاروں فنکشن کیے جاتے ہیں، اور جو ہے بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو چلنے کو تیار ہے، اور پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بے حیائی کا ایک سمندر بہنے والا ہے جس میں نامعلوم کتنے مسلمان ہیں جو اس بے حیائی کے رو میں بہنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کہ صاحب نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے، مسلمان ہو کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو کر کے، عاشق رسول کا دعوے دار ہو کر کے،
ایک طرف علم اٹھایا جاتا ہے عشق رسول کا اور محبان رسول کے جو ہے دعوے دار بنتے ہیں، اور ایک طرف یہودیوں کے جو جشن منا رہے ہیں، یہودیوں کے فنکشنوں میں شریک ہو رہا ہے۔ ابھی پیچھے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا گیا، اس میں بھی نامعلوم کتنے مسلمانوں نے شرکت کی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر یہودیوں کی مخالفت فرمائی اور حکم دیا خالف الیہود، یہودیوں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عبادت کا حکم 10 محرم الحرام کا روزہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ تشریف لائی تو دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں جو ہے دریا سے اور جو ہے فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، ہم اس دن کی خوشی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم تم سے زیادہ ہم قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ فرمایا کہ 10 کو روزہ رکھنا ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت میں ایک دن کا پہلے کا روزہ رکھو 9 محرم الحرام کا، یا فرمایا کہ 11 محرم الحرام کا روزہ اس کے ساتھ ملاؤ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اندازہ لگائیے ہم اور آپ آج کا مسلم نوجوان، مسلم معاشرہ کس راہ میں جا رہا ہے؟ آخر ہم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں یوں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کے طور طریقوں کو اختیار کرے گا، اس کے رہن سہن کو اپنائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میری ملت میں نہیں ہوگا، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے۔ یہ سال جا رہا ہے، یہ ہمیں بہت کچھ میسج دے کر کے جا رہا ہے، احتساب کی ضرورت ہے۔ یہ جشن منانے کا موقع نہیں ہے، یہ غم کا موقع ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے، مجھے اپنی زندگی کا حساب کرنا چاہیے کہ 2022 تو میری زندگی سے گزر گیا، میں نے کتنی اللہ کی عبادتیں کی ہے، میں نے کتنے اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے، میں نے کتنے حقوق ادا کیے ہیں اور کتنے کے حقوق میں نے دبا رکھے ہیں۔ یہ احتساب کا موقع ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کا موقع ہے، یہ جشن منانے کا موقع نہیں ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا موقع ہے، رونے دھونے کا موقع ہے۔ اللہ کے حضور روئیے، گڑ گڑائیے اور توبہ کیجئے، اے اللہ میری زندگی کا 1 سال گزر گیا ہے، میرے زندگی کا 1 سال گناہوں میں گزر گیا، نافرمانیوں میں گزر گیا، حرام کماتے کماتے گزر گیا، حرام کھاتے کھاتے گزر گیا، غریبوں کی حق تلفی کرتے کرتے میں نے سال گزار دیا۔ اس سال میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، میں نے پڑوسی کا حق دبایا ہے، میں نے بھائی کو تکلیف دی ہے، میں نے غریب کا لقمہ چھینا ہے۔ اے اللہ یہ سال میرا بڑا ہی گیا گیا گزرا ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سال اچھے تیری احکامات والے اور تیرے طور طریقے پر عمل کرنے والے سال کے اوپر جو ہے میں زندگی گزارنے کا عزم کرتا ہوں۔ تو یہ احتساب کا موقع ہے، جشن منانے کا موقع نہیں ہے۔ ایک ایمان والا، اگر ہمارے دل میں ایمانی حمیت ہے، اگر ہمارے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عشق رسول کی چنگاری موجود ہے تو یقیناً ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اس دن احتساب کرے گا۔
ہمیں نہیں دیکھنا ہے دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع پر میرے آقا، میرے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کا طریقہ اور آپ کا لایا ہوا مقدس دین اور آپ کی شریعت مجھے کس بات کا حکم کرتی ہے، میں اس کی پابندی کروں گا۔ میرے بھائیوں، زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے، ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، آئے دن ہم اپنی زندگی سے دور اور قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے ہمیں ان اوقات کا حساب دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے زندگی کے بارے میں، اور جو اللہ نے نعمتیں دی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتا میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی، اس کو کہاں گزار کے آیا ہے؟ بتا میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو اس کو کہاں گنوا کے آیا ہے؟ برتھ ڈے پارٹی میں اور جو ہے سال نو کے جشن میں گزار کے آیا ہے، یا میرے محبوب کی اتباع میں گزار کے آیا ہے؟ ایک ایک نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ اگر مال ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، من أين اكتسبه وفيما أنفقته، اس کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں حساب دینا ہوگا، اس لیے یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں شریعت پر کتنا عمل کرنے والا ہوں، اور پھر اس احتساب کے بعد موت کے بعد آنے والی ایک لامحدود زندگی کے لیے عمل کرے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو جشن والوں کے ساتھ جشن منا رہا ہے، شراب پینے والوں کے ساتھ شراب پی رہا ہے، ناچنے والوں کے ساتھ ناچ رہا ہے، زنا کرنے والوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند انسان وہ نہیں ہے۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ صاحب زمانہ ترقی کر رہا ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم کب تک یہاں پر بیٹھے رہیں گے، ہم بھی تو ان کے ساتھ جنائیں گے، ہم بھی تو ان کے ساتھ جشن منائیں گے، ہم بھی تو ان کے ساتھ جو ہے رنگ رلیاں منائیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے تو تم دنیا کی رنگ رلیوں میں پھنسے رہو، تمہیں اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم دنیا میں جشن منانے والوں کے ساتھ جشن مناؤ، حرام کمانے والوں کے ساتھ تم حرام کاریاں کرتے رہو، شراب نوشی کرنے والوں کے ساتھ تم شراب نوشیاں کرتے رہو۔ نہیں، تمہیں اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، اچھے عمل کر کے کون آتا ہے، اس لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور تمہیں دنیا کے ایک ایک کیے کا حساب دینا ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے، پہاڑ کی کوہوں میں بیٹھ کر کے بھی کرو گے، دنیا جہاں میں کسی کو خبر نہیں ہوگی، تم نے ایک رائی کے برابر اگر نیکی کی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں اس نیکی کا بدلہ قیامت میں میدان محشر میں تمہیں دیا جائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر دنیا والوں سے گمنام ہو کر کے تم نے
जो है एक जगह छुप करके, माँ बाप से तुमने छुपा करके, भाई बहन से छुपा करके, जमाने वालों से छुप करके तुमने तन्हाई में अगर गुनाह किया होगा, अल्लाह फरमाते हैं हम उस गुनाह को भी क़यामत के दिन तेरे रूबरू कराएंगे और तेरा एक एक उज़्व बोलेगा और जो है तेरे जिस्म का एक एक रुआ, तेरे एक एक करतूत का क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। और अल्लाह आज़ा को ज़बान देंगे, ये बोलेंगे। कल क़यामत के दिन हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह एक बंदे को पूछेंगे, मेरे बंदे तूने फला गुनाह किया था, तूने फला जगह शराब पी थी, तूने फला जगह ज़िना किया था, तूने फला जगह गलत कारी की थी। वो बंदा कहेगा या अल्लाह मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। अल्लाह फरमाते अच्छा आज तू मेरे दरबार में आकर के झूठ बोलता है। अल्लाह फरमाएंगे अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाएंगे इसके मुंह पर मुहर लगा दो, ये तेरी जबान जो अच्छों को चुप करा देती थी, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में खड़ा किया जाएगा तेरी जबान गुम हो जाएगी। चाहे दुनिया में तू कितना बड़ा वकील रहा होगा, कितना बड़ा खतीब रहा होगा, चाहे कितनी बड़ी जबान का मालिक रहा होगा, अगर अल्लाह की नाफरमानियों को नकारेगा अल्लाह क़यामत के दिन जबान पर ताला लगाएगा। अल्लाह फरमाते हैं अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे, वो एक लफ्ज भी अपनी जबान से नहीं बोल सकेगा। फिर अल्लाह आज़ा को जबान देगा, फिर ये हाथ बोलेंगे वनशहदु अला अर्जुलिहिम, उनके पांव बोलेंगे। यहां तक आता है हदीस में इंसान की जबान उंगलियों के पूर्व इंसान के खिलाफ गवाही देंगे, इंसान परेशान हो जाएगा। ए आज़ा, जिस्म के आज़ा को कहेगा कि तुम ही को बचाने के लिए तो मैंने ये सब कर दिया था, मैं सब झूठ बोल रहा था, तुम आज क्यों बोले हो, तुम आज बोलने कैसे लग गए। अल्लाह फरमाएंगे उन आज़ा कहेंगे हमको उस जात ने बोलने की ताकत दी है जिसने तेरी जबान को बोलने की ताकत दी थी। कौन सा रास्ता हमारे पास बचने का? कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाए हुए मुकद्दस पैगाम और आपकी मुकद्दस शरीयत पर अगर अमल करेंगे, इन दुनिया वालों को छोड़ दें। हमारे पीछे एक ऐसा कायद मौजूद है जिसकी पैरवी करने के बाद दुनिया की कोई ताकत हमें नेस्त नाबूद नहीं कर सकती। अल्लाह का वादा है मुसलमान दुनिया वालों के पीछे भाग करके, जश्न मनाने वालों के साथ जश्न मना करके जो है बेहुदियां करने वालों और बेशर्मी करने वालों के साथ बेशर्मियां करके कभी इज्जत नहीं पा सकता। अगर इज्जत ईमान वाला चाहता है, अल्लाह फरमाते हैं वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। खौफ सदा होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया में किसी को इज्जत है, इन्नल इज्जत लिल्लाह व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो हकीकी मानों में रसूल के लिए है। हकीकी मानों में इज्जत अगर है तो ईमान वालों के लिए है, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं समझते हैं। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिकों के दिमाग में ये बात नहीं आती है। उनको कहा जाता है, कुरान पढ़ करके उनको समझाया जाता है, लेकिन फिर वही मगरिब ज़दा लोगों की जो है उनकी तकलीद में और उनकी पैरवी में लगे हुए हैं। अगर हमें भी गौर करना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। कुरान करीम की वाज़े आयात के बाद, कुरान करीम के वाज़े ऐलान के बाद तुम ही सर बुलंद रहोगे। व अंतुमुल आलौन, तुमसे ज्यादा इज्जत वाला कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक शर्त लगाई गई है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम हकीकी मानों में ईमान वाले बन जाते हो, अगर तुम्हारा सर का पा तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाते हो, इन खोखले दावों से बाहर निकल करके मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अगर अपनाने वाले बन जाते हो, तो तुमसे बड़ा दुनिया में इज्जतदार कोई नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कहने का मतलब और कहने का मकसद ये है कि जिंदगी के शब और रोज
दिन और महीने, ये साल गुजर रहे हैं, ये हमें एहतिसाब की तरफ दावत दे रहे हैं। जश्न मत मनाइए साल नौ के, किसी जश्न में शिरकत मत कीजिए, किसी को साल नौ की मुबारक देना ये इस्लाम में और शरीयत में कतन कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये सब मगरिबी खुराफात है। अपने आप को इन खुराफात से बचाइए। आने वाले नए साल से पहले पहले अपना एहतिसाब कीजिए, अपनी जिंदगियों का एहतिसाब कीजिए और आइंदा आने वाले साल को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और उसकी शरीयत के मुताबिक गुजारने का अज़्म मुसम्मम कीजिए और जो है गई गुजरी जिंदगी से तौबा करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे तो यकीनन ये न बगैर जश्न मनाए हुए भी आने वाला साल हमारे लिए अच्छा हो सकता है। अगर इसी तरीके से चले जाएंगे तो मेरे भाई और बुजुर्गों जो है बजाय खसारे के हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी शरीयत के मसाले को समझ करके उस पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में ईमान की हलावत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए, खुराफात और बिदअत से हमारी हिफाजत फरमाए।